بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، دونوں طرف امن رہے گا اور ہر قبیلہ چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو کسی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اس صلح کے تحت مسلمانوں کا ساتھی بنا بنو خواجہ اور مکہ کے مشرکوں کا ساتھی بنا بنو بکر۔ کچھ سال تک تو امن رہا، مگر پھر سن 630 عیسوی کی شروعات میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس صلح کو توڑ دیا۔ بنو بکر جو مکہ کے مشرکوں کا ساتھی تھا، اس نے اچانک بنو خواجہ پر حملہ کر دیا جو مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس حملے میں کئی بے گناہ لوگ قتل کر دیے گئے، اور اتنا ہی نہیں، قریش کے لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے مشرک تھے نقاب پہن کر چھپتے ہوئے اس حملے میں بنو بکر کی مدد کرنے پہنچ گئے۔ اس واقعے سے صاف ہو گیا کہ صلح حدیبیہ کی شرطیں توڑ دی گئی ہیں اور اب وہ صلح ختم مانی جائے گی۔ اس وقت تک مسلمان کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ مسلمان اس وعدہ خلافی کا یوں ہی انجام ضرور لیں گے اور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے ابو سفیان مدینہ روانہ ہوا تاکہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر سے صلح پر راضی کیا جا سکے۔ ابو سفیان سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، جو اسلام قبول کر چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اب جب ابو سفیان ان کے بستر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً چادر اور بستر سمیٹ لیا۔ ابو سفیان حیران ہو گیا اور پوچھا، یہ بستر کیوں سمیٹا گیا؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، یہ بستر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ ابو سفیان نے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر صلح کو دوبارہ پختہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کئی بزرگوں کے ذریعے پھر سفارش کی، مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آخر میں مایوسی اور غصے کے عالم میں اس نے خود ہی صلح کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا اور مکہ لوٹ گیا۔ ادھر قبیلہ بنو خواجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مدد کی فریاد کی۔ انہوں نے اپنے ایک شاعر عمرو بن سالم کو بھیجا، جس نے درد بھرے اشعار پڑھے اور بتایا کہ جب وہ رکوع اور سجدے میں مشغول تھے تبھی قریش کے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اسلامی فوج کو تیار کیا، لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ مقصد کیا ہے۔ مدینہ اور آس پاس کے قبیلوں کو بھی ساتھ لے کر آپ نے باہر جانے والے راستوں پر جاسوس لگا دیے تاکہ کوئی خبر اس قبیلے کی یہاں سے باہر نہ جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ ہماری آنکھوں کی اور ہمارے قبیلے کی خبر کہیں باہر نہ جائے تاکہ ہم ان لوگوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں۔ اور 10 رمضان و مبارک سن 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ مقصد کیا ہے۔ صرف ایک ہفتے میں فوج مکہ کے قریب مرو جہران کے مقام پر پہنچی اور وہیں قیام کیا، یعنی وہیں ٹھہرے۔ اب لوگوں کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ مقصد مکہ ہے، جہاں کوئی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن معاملہ بہت اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہران میں حکم دیا کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے، ہر جانب آگ لگا دی جائے تاکہ مکہ کے لوگ یہ سمجھیں کہ بہت بڑی فوج آ رہی ہے اور ان کا دل ڈر سے بیٹھ جائے۔
یہی تجویز کام کر گئی۔ مکہ کے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور یوں لگنے لگا کہ شاید مکہ بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کامیاب ہو رہا تھا۔ مشرک کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ شاید یہ بنو خزا کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر ابو سفیان نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی آگ بنو خزا کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی امان یعنی سرکشا لینے کے لیے لشکر اسلام کی طرف چل پڑا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی ان کے ساتھ تھے۔ مرج جہران کی جگہ پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ کیونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت وہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تھا، اسی وقت حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس ابن عبد المطلب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر سکے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے میں ہی ہو گئی۔ یہی ملاقات مقام جحفہ پر ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو مدینہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ چچا عباس، آپ کی یہ ہجرت کی آخری ہجرت ہے، جیسے میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کرتے تھے، لیکن جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جیسے نبوت آخری ہے۔ آپ کے اس فرمان سے بات صاف ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نبوت کا کوئی دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب اس سوچ سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتا دیں کہ اللہ کے رسول وہاں تک پہنچ رہے ہیں اور ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مکہ سے نکل کر پہلے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر وہ اس ارادے سے نکلے تھے اور ادھر ابو سفیان بدل بن وقاص اور حکیم بن حزام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر لینے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا تو انہیں بھی معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کس طرف گئے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ بات باہر نکلے، انہوں نے ہزاروں جگہوں پر آگ کے الاؤ دیکھے تو گھبرا گئے۔ ابو سفیان کے منہ سے نکلا کہ میں نے آج کی رات اس آگ جیسی کبھی آگ نہیں دیکھی، اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفات میں حج کے دن جلتی ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے، اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے الفاظ سنے اور انہیں لگا کہ وہ ان کی طرف بڑھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے دوست تھے۔ انہوں نے پکارا، ابو خنز، یہ تم ہو؟ ابو خنز ابو سفیان کی کنیت تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں، اور میرے ساتھ بدر بن بکا اور حکیم بن حزام بھی ہیں۔ تم کہاں ہو؟ جواب میں حضرت عباس نے کہا، اللہ کے رسول تمہارے مقابلے میں بہت بڑا لشکر لے کر نکلے ہیں، اب تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں بچا۔ یہ سن کر ابو سفیان بہت گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ اب قریش کا کیا ہوگا، کوئی راستہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہارا سر قلم کروا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضور کی خدمت میں لے جا کر تمہاری جان بچا سکوں۔ ابو سفیان فوراً خچر پر سوار ہو گیا
اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا تو فوراً دوڑتے ہوئے پکار اٹھے، یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اور وہ تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس نے بھی خچر کو تیز بھگایا اور حضرت عمر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے ترنت بعد حضرت عمر بھی اندر آ گئے اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اب یہ ابو سفیان ہے، اللہ نے ہمیں اس پر بغیر کسی معاہدہ کے قبضہ دے دیا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے، بس حکم کا انتظار تھا انہیں۔ دوسری طرف حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کو میری پناہ میں دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے آپ اپنے ساتھ خیمے میں لے جاؤ، اور اب صبح مل کر دکھانا۔ فجر کی اذان ہوئی رات کو تو لوگ نماز کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ لشکر میں حرکت ہو رہی ہے تو وہ گھبرا گیا اور حضرت عباس سے پوچھا کہ ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان دراصل اس بات سے گھبرا تھا کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم تو نہیں آ گیا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ جب آپ نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا، جب آپ نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا۔ نماز کے بعد ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے جواب دیا، ہاں، اگر نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے سے بھی منع فرما دیں تو لوگ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اب ابو سفیان یہ دیکھ کر بولا، پوری زندگی میں ایسا میں نے بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کوئی ایسا کسرا ہے، نہ ایسا قیصر ہے، نہ بانی اجر کا کوئی بادشاہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ابو سفیان، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس نے ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، ابو سفیان، افسوس، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان نے بولا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد بدر بن برقہ اور حکیم بن حزام نے ایمان لے آئے۔ یہ دونوں بھی وہیں رکے ہوئے تھے، حالات دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو امان اور جان کی حفاظت کا اعلان کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھائے اسے امان ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امان ہے، جو شخص ابو سفیان یعنی تمہارے گھر میں چلا گیا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے، اور جو حضرت ابو روحا کے پرچم کے نیچے آ گیا اسے بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدر بن برقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی۔ آپ سرکار دو عالم نے کہ ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک دیا جائے تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لشکر لے کر گزرے تو وہ اسے اچھے سے دیکھ سکے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبیلے والے اس کے سامنے سے گزرتے اور وہ ہر بار لشکر کی شان دیکھ کر 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتے۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان بول اٹھا، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی سلطنت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابو سفیان، یہ سلطنت اور حکومت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے
تو ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت والا لشکر لے کر تمہارے سروں پر آ چکے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اسے امان یعنی حفاظت ملے گی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہوگا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے، جسے جہاں جگہ ملی وہ وہیں جا کر چھپ گیا۔ اس طرح مکہ مقدس بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ ہرایا ہی نہیں گیا قوم کو، بغیر قتل و خون کے اپنے جانی دشمن پر غالب آ گئے، کوئی بدلہ بھی نہیں لیا گیا۔ حالانکہ اس عام معافی کے باوجود 11 لوگ ایسے بھی تھے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چاہے وہ خانہ کعبہ کی پردوں سے چپک کیوں نہ گئی ہوں۔ ان میں ایک عبدل بن ابی سرحہ تھے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی بھائی تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے معاف کر دیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابی جہال تھے، جو بعد میں ایمان لے آئے۔ گرچہ ان 11 میں سے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے اور اس طرح قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس دن کچھ مشرکین نے مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قدمہ نامی ایک پہاڑ پر اکٹھے ہو گئے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس جھڑپ میں قریب 28 مشرک مارے گئے تھے اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ اس وقت اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے یمنی چادر کا ایک پلو سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عجاجی و انکساری کے عالم میں سر کو جھکایا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، اصل زندگی اور عیش تو صرف آخرت کی ہی ہے۔ آپ اللہ کے مقام میں داخل ہوئے۔ یہ وہ گھاٹی تھی جہاں قریش نے آپ کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔